السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا من اتقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہیوں میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آنے کو قبول فرمائے اور بار اپنے گھر میں آنے کو قبول کر توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا کے اندر مختصر وقت کے لیے ہم تمام دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. ہم جتنے بھی انسان اس وقت نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ مختصر وقت کے لیے ہے، کچھ سالوں کے لیے ہے. کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال. اب تو ابھی کافی 100 سال تک بھی نہیں ہوتا ہے. لوگ 70 سال پہنچتے ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، بلکہ 60 پہنچتے وہ ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں تو زمین کے سہارا لے کر اٹھتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں. وہ اندر سے تکلیف ہے میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ وہ جو ہے چمڑا جو ہڈی چھوڑنے لگتا ہے میرے دوست بزرگوں. اس لیے ہم تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتوں کے لیے بھیجا ہے، کچھ سالوں کے لیے بھیجا ہے. کچھ بچے جو دنیا میں آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی تو ایسا بچہ 10 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی تو ایسا 15 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی تو ایسا ہے کہ 18 سال اور 20 سال کے درمیان دنیا سے چلا جاتا ہے. لوگ دنیا والے ہائے ہائے کے لو لگاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں. کوئی 25 سال کی عمر میں چلا جا رہا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں چلا جا رہا ہے. کسی کی شادی نہیں اس سے پہلے ہو جا رہا، کسی جو ہے شادی کے لیے جا رہا ہے، جو ہے سج دھج کے جا رہا بارات میں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، عجیب غریب زندگی ہے انسانوں کی، لیکن ہم انسان ایسے انسان ہیں، اپنے موت کو ہم نے بھلا رکھا ہے. جتنے اہم اور ضروری ہے اسی چیز کو ہم نے آپ نے بسے پست ڈال رکھا ہے. اس کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں، اس کے بارے میں ذرا بھی توجہ نہیں. کبھی ہم نے آپ نے نہیں سوچا اس دنیا ہم مختصر دنیا زندگی کی اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے. اور یہ جو زندگی دی ہے اللہ نے یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا ہے. لیکن ہمیں آپ اپنے زندگی کو اپنے منمانی ہم گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عقل سلیم عنایت فرمایا ہے. ہمیں سوچیے سمجھے، جب بستر کے اندر جائیں تو ہم سوچے کہ جو ہے دن بھر میں ہم نے کتنا نیک کام کیا ہے، کتنا گناہ کام کیا ہے. میرے دوست بزرگوں، جو اپنے آپ کو محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق دے گا. آپ نیک کام کی طرف ڈھلیں گے، برائیوں سے بچیں گے. بچتے بچتے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو متقی بنا دے گا، ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنے والا بنا دے گا. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. یا ایھا
اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ ہمیں آپ اکثر علماء کرام کی زبان میں سنتے ہیں، اکثر بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب آقا نامدار، رحمتوں کے تاج والے، احادیثوں کے لاج والے، نور بھری کرنی والے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پردہ فرما جاتی ہیں۔ تم نے چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے جا کر کے ایک قبر تمہیں معلوم ہے، ایک قبر تمہیں معلوم ہے، آج کون تمہاری گود میں آنے والی ہے، وہ خاتون جنت ہے اور حسنین کریمین کی ماں ہے، حضرت علی شیر خدا کی اہلیہ محترمہ ہے۔ چنانچہ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بچے کی بیٹی ہے۔ کیا آواز آئی قبر سے، اے ابو ذر، یہاں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں خاندان اور یہاں برادریاں نہیں چلتی، یہاں تو اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال لے کر کے آئے ہو تو مبارک ہے، اگر گناہ میں ڈوب کے آئے ہو تو میں اس کے لیے بڑی پریشانی کروں۔ یہ مجھے یہ نہیں کہا تھا، یہ میرے مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے پیارے پہلے خوشخبری دیتی ہے، لیکن یہ جو کہا یہ میرے اور آپ کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم ذرا سا دو چار نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ جو چار وہ جو ہے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، دکانوں میں جگہ جگہ پر چرچا کرتے پھرتے ہیں، ہم 3:30 بجے اٹھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، دو چار وقت جو ہے اپنے وقت کو نہیں لگاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اتنے آسانی سے، اور دنیا کے اندر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے قبر کوئی پریشانی کی جگہ نہیں ہے۔ محشر کے میدان میں بالکل بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دے گا۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائے، ہم جب دنیا سے جانے لگے تو جو ہے موت کا فرشتہ ہمیں سلام کرے، ہمارے استقبال کرے، قبر ہمارا انتظار کرے، ہمارے استقبال کرے، محشر کے میدان میں سایہ تلاش کرتے ملے، چنانچہ آخرت کے تمام مسائل ہو جائے تو آؤ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اس زندگی کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے گزارنے کی کوشش کرو۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہی سبق دے رہا ہے، مجھے آپ کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے کچھ چیزیں گویا ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نصیحت کیا ہے۔ یہ دو قبیلے ہیں، یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اوس اور خزرج جو ہے یہ دو قبیلے ہیں۔ چنانچہ آپس میں شعر و شاعری کے محفل ہے، ایک شعر گاتا ہے پلٹ کے دوسرا جواب دیتا ہے، یہ شعر و شاعری آپس میں اختلاف، آپس میں نفرت میں تبدیل ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو آستینوں کو چڑھا دیا۔ چنانچہ اس کی خبر یہاں تک کہ مقام طے کر دیا گیا، اے اوس والے، اے خزرج والے، بھلا میدان کے اندر آؤ، ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ یہ اطلاع دونوں جہاں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں قبیلے آپس میں بھیڑ چکے ہیں۔ چنانچہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہا۔ آپ چلے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے قبیلے آپس میں جو ہے بالکل ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف روٹی جو آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے والی ذات ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے تلوار نکالنا، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ وَلَا
تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور جب تم دنیا سے جانے لگو تمہارے سینوں میں ایمان کی دولت ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں، تمہارے دامنوں میں ایمان کی دولت ہونا چاہیے۔ ایمان و اسلام کے بغیر دنیا سے نہ جانا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو ہے تب دنیا سے جانا ایمان و اسلام کے دولت کے بغیر نہ جانا۔ میرے دوست بزرگوں، بہت مختصر وقت ہے، میں اپنے ملک کو بڑھاتا چلوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ڈرا جاتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں مثالوں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر ہے، دیکھتے ایک چرواہے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں چرواہے مجھے شدت کی پیاس سے بھوک لگی ہے، دودھ کا انتظام کرتے، ایک بکری کا انتظام کرتے۔ وہ چرواہا کہتا ہے اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس کی ہے؟ کہا یہ تمہاری فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا مالک کو کیا پتا ہے بکری کا دودھ کم ہو جائے، ایک بکری کم ہو جائے۔ کہا اے اللہ، اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی؟ اللہ کی چنانچہ میرے دوست بزرگوں یہ اللہ کا خوف ہے۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کا فتح کر لیتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہونے لگتا ہے، آپ دیکھتے بڑے اختصار کے ساتھ میرے دوست آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول ہے، بڑے پرانے لباس میں ہے، صحیح جسم کے اندر کپڑے بڑے پرانے لباس میں ہے، ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے ہیں، اس میں کپڑا پرانا کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ آپ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا کے بندے جو ہے آپ اس سے قبول فرما لے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ کہا آپ دیکھ لیں، کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو صحابی رسول آئے ہیں نقاب پوش ہے، آپ فرماتے میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن نقاب پوش کو میں جو کپڑا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں جب اس کو ہٹایا گیا تو دیکھتے ہیں جو گورنر کے سر پہ سجنے والا تاج ہے، ہیرا اور زمرد اور مرکزوں سے برمار ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندے اگر تم اسے چھپا لیتے تمہاری غریبی دور ہو سکتی تھی، تمہارے بال بچوں کی غریبی دور ہو جاتی، تم نے اسے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میں جو ہے اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ میرا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی چیز ہے، اس کے میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے اپنا نام تو بتا دے۔ اس نے کہا یہ جو ہے میرا نام جو ہے میں جس کے لیے کیا ہوں، اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس کے لیے کیا ہوں، جس ذات کے لیے کام کیا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرا باپ کا بھی نام جانتا ہے، یہ اللہ سے ڈر ہے۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو صحابی کو آپس میں جھگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف اتنی بھی جو آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے والی ذات ہے۔ اور جب دنیا سے جانے لگو ایمان اسلام کی دولت کے بغیر نہ جانا۔ میرے دوست بزرگوں یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری میرا نصیحت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو ہے اے مفسرین کرام علماء کرام اللہ کی رسی کیا ہے؟ اے قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے فہم رکھنے والے، قرآن کے جاننے والے بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ علماء کرام نے محدثین کرام نے قرآن کے سمجھ رکھنے والوں نے فہم رکھنے والوں نے یہ بتایا کہ اللہ کی رسی یہ قرآن کریم ہے۔ اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو ہے ایمان پر قائم رہو، ان دونوں نصیحتوں پر تم عمل کرو۔ وقت نہیں میرے دوست بزرگوں، آئندہ اس موضوع پر بات کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔